السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتين يعني شدقين ثم يقول: أنا مالك وأنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک ماہ، مبارک مہینوں میں، ماہ صیام میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں اللہ نے سننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا پوتر مہینہ ہم پر سایہ فگن کیا، اور اس میں اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت، تراویح کی نمازیں، ذکر و اذکار، تہجد کی نمازیں اور روزے جیسی عبادت کی اللہ نے توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ اور اللہ نے مزید کرم یہ فرمایا کہ ہفتے کی جو عید کہلاتی ہے جمعے کے دن، اللہ نے یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق دی۔ گزشتہ جمعوں میں اس سے پہلے استقبال رمضان، پھر روزوں کی اہمیت اور چھوڑنے پر سزائیں، اس عنوان پر باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آج کے جمعے میں جو عنوان اور ٹاپک ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اور نہ دینے پر کیا وعیدیں قرآن و احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کو فرض فرمایا اور اسلام کا رکن نماز کہلایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جہاں پر اسلام کا سب سے اہم اور عظیم رکن نماز کا ذکر فرمایا، اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اندر اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک مقام نہیں، دو نہیں،
بلکہ 20 مقامات قرآن مقدس کی ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور 30 پر 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے صراحتاً زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ یعنی پورے قرآن پاک رب العالمین کے کلام الہی میں 50 پہ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی نظر میں زکوٰۃ کتنی اہمیت کا حامل ہے، زکوٰۃ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مبارک اور متبرک عبادت ہے کہ اللہ نے 1-2 مقام پر بھی ذکر فرما دیتا بات بس تھی، لیکن اللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 50 پہ 2 52 مقامات پر اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا قرآن مقدس کے اندر۔ اور کیوں نہ فرماتا، اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہاری جانوں کو اور مالوں کو جنت کی عوض خرید لی۔ نہ جان ہمارا ہے نہ مال ہمارا، بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ اللہ کا دین ہے کہ اللہ نے ہمیں مال کا مالک بنایا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں اسلام کی نظر میں انسان اپنی ذات کے اعتبار سے نہ خود مال کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ خود مال کا مالک بن سکتا، کیونکہ سارے مال اور اسباب کے اکٹھا کرنے کے وسائل کا باغ ڈور اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سورہ رعد میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ الغرض، مالداروں کو اپنی مالداری پر اترانا نہیں چاہیے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اگر اللہ چاہے، میرا رب چاہے، ایک لخت میں نان شبینہ کا محتاج بنا دے، ایک روٹی کا محتاج بنا دے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی موجودہ دور میں دیکھا، لاس اینجلس امریکہ کا سب سے ہائی کوالٹی علاقہ، جہاں پر دنیا کے سب سے بڑے بڑے مالدار لوگ بستے تھے، لیکن اللہ نے ایک لخت میں جو کئی ملین کا مالک تھا فقیر بن گیا۔ یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے میرے بھائیوں۔ اسی کو اللہ نے سورہ فاطر میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ هو العزیز الحکیم۔ اللہ جس کے لیے راستے بند کر دے کوئی راستہ کھولنے والا نہیں، اور جس کے لیے اللہ میرا رب راستہ کھول دے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ اس راستے کو بند کر سکے۔ راستے کو کھولنا، راستے کو بند کرنا یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا۔ جب جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ وہ اللہ، وہ رب، وہ پروردگار عالم اگر یہ کہہ دیتا کہ سارا مال میرے راستے میں خرچ کر دو، اپنی جان کی قربانی پیش کر دو، دنیا کے اندر کوئی چون چران نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن رب کی محبت دیکھو میرے بھائیوں، رب کی محبت دیکھو، اللہ کا پیار دیکھو، اللہ نے کتنا پیار فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارا مال میرے راہوں میں لگا دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ روزانہ میرے راہوں میں مالوں کو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک کو مال کا جو مال میں سے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے، بلکہ اللہ کا پیار دیکھو، اللہ کی محبت دیکھو۔ اللہ نے کہا کہ اگر نصاب کا مالک ہے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی، 360 ملی گرام، اور سونے کی نصاب جو ہے 87 گرام 480 ملی گرام، اگر اس کے بقدر پیسوں کا مالک ہے، یعنی آج کے دور میں اگر سال بھر کھا پی کر اگر کسی کے پاس 50,000 روپے کے قریب بچ جاتا ہے، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اور اللہ نے کیا پیار فرمایا، کیا محبت فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ صرف 2.5 میرے راستوں میں نکالنا،
100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 اور 1 لاکھ میں 2500 روپے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ نکالنا، یہ اللہ کا پیار کتنا! اگر اللہ کا یہ مال تھا، اللہ کی یہ جان تھی، اللہ چاہتا کہہ دیتا پورا مال میری راہ میں لگاؤ، پورا مال میرے راہ میں خرچ کرو، کوئی کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے سامنے چوچرا کر دیتا، لیکن اللہ نے پیار فرمایا امت محمدیہ پر، ہم پر اور آپ پر اللہ کی محبت کہ صرف 2.5 سال میں نکالنا ہے، 2.5 اللہ کے راستے میں نکالو، اور اس کا تمہارا دنیا کے اندر بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اور مزید اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ ان پیسوں کے ذریعے سے تم اپنے بھائی کا تعاون کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو۔ یہ چیزیں اگلی امت میں نہیں تھی، اگلی امت میں نہیں تھی، اگلی امت میں یہ تھا کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ یا صدقات نکالتا تو پہاڑوں پر رکھ دیتا، آگ آتی جلا دیتی، اگر جلا دیتی اس بات کی علامت ہوتی کہ اس کے صدقات، اس کے زکوٰۃ اللہ کی راہ میں قبول ہو گئے۔ جیسے کہ اللہ کی سورہ مائدہ پارے 6 میں اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا۔ ان دونوں کو بھائی جو آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے تھے، ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا، آدم علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ ایسا کرو کہ تم اپنی اپنی نظر و نیاز قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرو، جس کی قربانی کو اللہ کی طرف سے آگ آ کر جلا دے گی، اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ حق پر ہے، اور جس کی نہ جلائے گی وہ ناحق پر ہے۔ حابیل نے بھی قابیل نے بھی اپنی اپنی وسعت کے مطابق قربانی رکھا، آگ آئی، حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، اس بات کی علامت تھی کہ حابیل حق پر ہے، قابیل لا حق پر ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ نے کتنی چاہت فرمائی ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال میں 1 مرتبہ 2.5 نکالو، اور وہ بھی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہو، تعاون کر سکتے ہو۔ یہ اگلی امت میں نہ تھی، یہ اگلی امت میں نہ تھی، یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیار فرمایا۔ اب آئیے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اور اخروی کیا فائدے ذکر کیے۔ ایک روایت میں میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صدقہ وہ ہتھیار ہے، وہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ مصیبت اور آفات سے بچ سکتا ہے۔ جیسے کہ قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے واقعہ لکھی ہے بات کی کتابوں کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی لوگوں کو بڑا پریشان کرتا تھا۔ سارے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دھوبی سب کو پریشان کرتا ہے، ناحق پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا وہ جائے گا گھاٹ پر، واپس نہیں آئے گا۔ وہ دھوبی گھاٹ پر بھی گیا، واپس بھی آ گیا۔ جب واپس آ گیا، لوگوں نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ماجرا تو یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، اللہ نے وحی کا نزول فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا تم اپنی گٹھڑی کھولو۔ جب اس نے گٹھڑی کھولا تو اس کے اندر اژدہا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہوں پر مہر لگی ہوئی تھی، اور لیکن وہ سانپ جو اللہ کا محتاج تھا، اللہ کے اشارے کے بغیر وہ حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ نبی کی بد دعا تھی، لیکن اللہ کی طرف سے دیکھے تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا میں جاتے وقت گھروں سے روٹی لے کر جاتا ہوں، راستے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ مجھے دے دو، تو میں نے وہ روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ اللہ نے صدقے کی وجہ سے نبیوں کی بد دعا کو بھی اللہ نے روک لیا۔
اسی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ دینے میں جلدی کرو اس لیے کہ صدقہ سے مصیبت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور ایک روایت میں حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا، آسمان سے بارش کے قطرے نہیں برستے۔ ایک زمانہ تھا اللہ والے لوگ کہا کرتے تھے جب ایسے حالات پیدا ہوتے کہ اللہ کے راستوں میں صدقہ کرو، استغفار کرو، آسمان سے بارش کے قطرے برسیں گے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے آسمان سے پانی کو روک لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ وہ ہتھیار ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا، اللہ کی ناراضگی سے بچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو مال اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ گے اللہ کی ناراضگی سے بچو گے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے اللہ بچائے گا صدقے سے۔ صدقے کی وجہ سے انسان بری موت سے بچے گا، ایکسیڈنٹ سے بچے گا، ڈوب کر مرنے سے بچے گا، دیگر آفات بلا مصائب سے بچے گا۔ جب بندہ صدقہ دے گا، زکوٰۃ نکالے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور ایک اللہ بری موت سے حفاظت فرمائے گا۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے جو اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو آخرت کا فائدہ ہے۔ آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ قرآن میں فرمایا وَأَنفِقُوا کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، کہ ہم نے جو کچھ مال تمہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے دولت، اس میں سے کچھ میری راہوں میں خرچ کرو، چھپ کر بھی اعلانیہ بھی۔ اور یہ تجارت ایسی ہے یرجون تجارت لن تبور، تم دنیا میں تجارت کرتے ہو، گھاٹے کا نقصان ہے، نقصان کا اندیشہ ہے کہ گھاٹا ہو جائے گا، مال تلف ہو جائے گا، مال نہ بکیں گے، مال کے اندر کمزوریاں آ جائیں گی، دکانیں بند ہو جائیں گی، حالات سازگار نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں ایک ایسی تجارت تمہیں بتلاتا ہوں جس میں کوئی گھاٹے اور نقصان کا سودا نہیں، بلکہ رجالن لن تبور، اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو گے، یہ اللہ سے ایسی تجارت، ایسا بیپار ہے جس کے اندر کوئی نقصان اور گھاٹا نہیں، کوئی نقصان اور گھاٹا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ تو فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم 1 روپے خرچ کرو، اللہ 700 روپے دینے کا وعدہ کرتا ہے رائے خدا میں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ ایک مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک دانہ زمین پر ڈالا، اس سے ایک درخت پیڑ نکلا، اس میں 7 بالیاں تھی، ہر بالی میں 100 دانے تھے، ایک دانے سے اللہ نے 100 دانے اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے مال خرچ کرنا ایسا ہی ہے، 1 روپیے دو گے اللہ 700 اللہ عطا کرے گا۔ یہ تو عام حالات میں ہے، رمضان میں اگر کوئی خرچ کرے تو 1 کا بدلہ اللہ 70 دے گا۔ اب 700 کو 70 سے ضرب دو، 1 روپے خرچ کرو گے 49,000 خرچ کرنے کا اللہ میں ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ 49,000 روپے ایک کے بدلے رمضان میں تم زکوٰۃ نکالے، صدقات نکالے، اس کے ذریعے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیے، غریبوں کو دیے، محتاجوں کو دیے، مسکینوں کو دیے، مدارس کو دیے، تو اس کے ذریعے سے اللہ 1 روپے کے بدلے 49,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ کتنا بڑا اللہ نے کرم فرمایا میرے بھائیوں۔ 1 روپے اللہ کے راستے میں لگاؤ، 1 روپے کے بدلے 49,000 روپے کا ثواب نام اعمال میں لے کر جاؤ۔ یہ اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات کے اندر رکھے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک روایت یوں بیان فرمایا
ایک کھجور کا ٹکڑا بھی تم اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہو، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں اس طرح لیتا ہے اور اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جس طرح تم اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، تاکہ وہ کھجور کا ٹکڑا اللہ کی نظر میں میدان محشر میں ثواب پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی 1 روپے لگائے، ایک کھجور کا ٹکڑا لگایا، اللہ اس کو پالے گا، پوسے گا، پرورش کرے گا، اللہ اس کو بڑھائے گا، اضافہ کرے گا، اور اضافہ اتنا کرے گا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں پہاڑوں کے برابر ایک چھوٹے سے ٹکڑا جو صدقات اور زکوٰۃ کے نکالے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ قیامت کے دن تمہارے لیے حجت بنے گی۔ جس طرح نماز کے بارے میں فرمایا نماز کی پابندی کرو گے، یہ نماز تمہارے لیے نور بنے گی، حجت بنے گی، برہان دلیل بنے گی، اسی طریقے سے تم صدقہ اور زکوٰۃ نکالو گے اللہ کے راستے میں، یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے حجت بن کر کھڑی ہو جائے گی، حجت بن کر قبر کے اندر کھڑی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ صدقات نکالو، اللہ نے مال دیا ہے، بخیل نہ بنو، اللہ کو بخل پسند نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کا مال اللہ کے راستے میں لگا دے، کہاں مال جائے گا وہاں جانے کو تیرا دل بھی چاہے گا، جانے کو دل بھی چاہے گا۔ اور زکوٰۃ نہ نکالنے کی دنیاوی سزا کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا تھا، بیویوں کی محبت میں زیور بنا کے دیے، زیور ہاتھوں کے کنگن بنائے، پاؤں کے پائل بنائے، اور کانوں کی بالیاں، گلوں کی چین بنا کر رکھے گھروں کے اندر۔ بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں سستے زمانے میں خریدے تھے، آج زکوٰۃ بھی سستا نکالیں گے، یہ غلط تصور ہے۔ آج جو ریٹ میں بکری ہوگا، فروخت ہوگا، اسی ریٹ میں زکوٰۃ نکلے گی، اسی ریٹ میں زکوٰۃ نکلے گی۔ 10 سال پہلے کسی نے 10 لاکھ میں زمین خریدی تھی فروخت کرنے کے لیے، آج 1 کروڑ روپے قیمت ہے، 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکلے گی۔ میرے بھائیوں، یہ غلط تصور کہاں سے آپ نے بٹھا لیا ہے کہ سستے میں خریدے، سستے میں زکوٰۃ؟ نہیں، یاد رکھے، اگر جو انسان زکوٰۃ فرض ہو گیا اور زکوٰۃ نہ نکالے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ارتداد کا زمانہ شروع ہو گیا، نبی کی قریب کا زمانہ، لوگ مرتد ہونے لگے۔ کیا مرتد ہونے لگے؟ کچھ لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی سے، خذ من اموالہم، نبی جی آپ زکوٰۃ وصول کرے، اب نبی دنیا میں نہ رہے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیش میں آ گئے اور کہنے لگے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ میں بکری کا بچہ دیتا تھا، آج اگر انکار کر دے گا ہم اس سے قتال اور جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر زکوٰۃ میں جانور کی رسیاں دیتا تھا، آج رسی کا بھی انکار کر دے تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ گئے کہ یا امیر المؤمنین، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی آپ کی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اصل بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله الا بحق الاسلام او كما قال۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، اس بات کی گواہی نہ دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز کی پابندی نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ یعنی اس کی اگر پابندی کر لیں گے، زکوٰۃ نکال دیں گے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي، تو مجھ سے اپنی جانوں کو اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے۔ اور ہوا حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، حضرت ابوبکر نے ان سے قتال کیا اور کئی لوگ تہتے ہوئے جنگ کے اندر، اگرچہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ نبی کی روایت تھی ثلاث من اصل الایمان، ایمان کی 3 بنیاد 3 چیزیں ہیں،
الکف من قال لا الہ الا اللہ لا تکفر بذنب ولا تخرج من الاسلام بعمل الجہاد ماض مزبعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال الایمان بالاقتدار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں۔ پہلی چیز، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر ہتھیار نہ اٹھاؤ، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو بے عمل نہ قرار دو، کافر قرار نہ دو، اور جہاد قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس امت کے آخری شخص آ کر جو دجال کو قتل کریں گے، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اس پر ہتھیار نہ اٹھاؤ، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہتھیار اٹھایا۔ کیوں؟ کہ زکوٰۃ کا انکار کر کے وہ مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا قتل تھی۔ تو دنیاوی سزا یہ ہے زکوٰۃ انکار کرنے پر حاکم وقت کو اختیار ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جو زکوٰۃ نہ دے۔ میرے بھائیو سمجھے زکوٰۃ کتنا امپورٹنٹ اور اہم عبادت ہے اللہ کی نظر میں۔ اب دوسری روایت سنیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ، جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے اللہ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اس کی وضاحت دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمنعوا زکاة اموالهم الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جو شخص اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اللہ آسمان سے بارش کے قطرے کو روک لیتا، بارش کے قطرے کو اللہ روک لیتا۔ آج بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگ زکوٰۃ اپنے مالوں کو نہیں نکال رہے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مالوں کی میل ہے، کیچڑ ہے، گندگی ہے، گندگی، اس گندگی کو مال سے نکال دو، مال پاک ہو جائے گا، پوتر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يمنعوا زکاة اموالهم الا منع القطر من السماء، جو شخص اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اللہ آسمان سے بارش کے قطرے کو روک لیتا ہے۔ ہاں، آسمان سے جو بارش برس جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لولا البهائم لم يمطروا، اگر جانور نہ ہوتے زمین پر بارش نہ برستی۔ آج جو بارش برس جا رہا ہے جانوروں کا صدقہ ہے، جانوروں کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں پانی مل جا رہا، ورنہ قوم تو زکوٰۃ نہیں نکال رہی ہے۔ آج دکان میں کروڑوں کا مال ہے، کروڑوں کا سودا رکھا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے کہ فرصت ہی نہیں ہے، کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ میرے بھائیو یاد رکھو۔ اور دوسری بات یہ ہے اندازے سے زکوٰۃ نہیں نکلتا، اندازے سے نہیں۔ جو اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ دکان میں کروڑوں کا مالک ہے، نہیں لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، میں بانٹتا رہتا ہوں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، میرے رب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاة مالا الا اہلکتہ قط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اس کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں، پاک چیز پاک میں ملے پرسنٹ خراب ہوتی ہے، لیکن پاک میں اگر ناپاک مل جائے پوری چیز ہی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے پونے لیٹر دودھ میں کوئی 1 پاؤ پانی ملا کر دودھ بیچے گا تو پونے لیٹر دودھ پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، پرسنٹ خراب ہوا کہ 1 پاؤ کا جو پیسہ اس کے پاس آئے گا وہ حرام کا پیسہ آئے گا۔ اور اگر 1 لیٹر دودھ میں 1 قطرہ پیشاب گر جائے حکم کیا ہے سارا دودھ بہا دو، اگر اس کے باوجود کوئی بیچے گا تو جو بھی پورا پیسہ آئے گا حرام کا پیسہ ہوگا۔ اب مثال سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما خالطت الزکاة مالا الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اس کو ہلاک کر دے گا۔ 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنے تھے، 2 روپیہ 50 پیسے نکالنا تھا، اب اندازے سے نکالا 2 روپے نکلے، 50 پیسہ بچ گیا۔ اب یہ 50 پیسہ گندا ہے، اللہ کے رسول کی زبانی سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 50 پیسہ اصل مال 97.5 میں ملے گا، سارے مال کو ہلاک و برباد کر دے گا، سارے مال کو۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے
تو مال کو صحیح طور پر زکوٰۃ نکالو، ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اس مال کو ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو زکوٰۃ اندازے کی نہیں ہے، گن گن کر زکوٰۃ نکالنا ہے، گن گن کر نکالنا ہے۔ اور جس طرح زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، صحیح جگہ میں پہنچانا بھی فرض ہے۔ یہ نہیں جو آیا بانٹ دیے، تحقیق کچھ نہیں کی، نہیں میرے بھائیو ایسا نہیں کرنا۔ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی، اس لیے صحیح جگہ پر زکوٰۃ لگاؤ، صحیح جگہ پر زکوٰۃ کو استعمال کرو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، بینک بیلنس ہے، مال کی تجارت کی سامان ہے، تو بخاری کی روایت سنیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکوٰتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوق یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتین شدقی ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور بینک بیلنس دیا، دولت دی، بنگڑیاں، سونے کی کنگن، چاندی، یہ سلور، ساری چیزیں اللہ نے عطا کر رکھا ہے، اس کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، کل قیامت کے دن یہ سارے زیور، یہ بینک بیلنس اور اسی طریقے سے تجارت کا سامان اور یہ بنگڑیاں، یہ بالیاں، یہ ساری چیزیں اژدہا سانپ کی شکل میں آئے گی، اژدہا سانپ کی شکل میں آئے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا اژدہا زہریلا ناگ ہوگا، لہو زبیبتان، اس کے آنکھوں پر 2 سفید نقطے ہوں گے، یطوق یوم القیامہ، مالداروں کے گلوں میں وہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ ثم یقول، اس کی بہلی زبتئی، ان کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا ثم یقول انا مالک وانا کنزک، میں تمہارا بینک بیلنس، میں تمہاری بنگڑیاں، میں تمہارا کانوں کے جو بالیاں اور پاؤں کے پائل اور یہ زیورات، یہ ساری چیزیں میں ہوں تمہارا مال و دولت، تم نے جمع کر کے رکھا تھا نا کہ آگے چل کر کام آئے گا، آج لو مزہ چکو، آج وہی بال سانپ بن کر، زہریلا ناگ بن کر گلے میں توق ڈال دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، کون سی آیت؟ سورۃ النساء کی آیت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ مالدار لوگ جو بخیل ہیں وہ یہ نہ سمجھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بخیل لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو مال ملا یہ اس کے لیے بہتر ہے، اللہ فرمایا نا بل هو شر لهم، یہ مال تمہارے لیے شر کی چیزیں ہیں، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس چیز میں تم نے بخل کیا، بخیلی سے کام لیا، وہ تمہیں توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کی آیت اور حدیث پاک کے اندر اسی طریقے سے اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا اور وضاحت کے ساتھ، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی پہلے سونے چاندی اصل سرمایہ ہوتا تھا، آج اس کی شکل میں جو مال دولت جتنی ہے، کوئی بیل بکریاں پوستا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، کوئی اونٹ کا پالنے والا ہے، کثیر تعداد میں اونٹ ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نکلیں گے، کسی طریقے سے کوئی تجارت کا مال رکھتا ان میں بھی زکوٰتیں ہیں۔ اللہ فرما رہا قرآن پاک کی اس آیت میں، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، نبی جی دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، خبر دے دیجئے ان لوگوں کو، کیسا دردناک عذاب ہوگا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وزورہم، کہ اللہ تعالیٰ اس جو مال و دولت جمع کر کے رکھا اس کو اللہ جہنم کی آگ میں تپائے گا، جہنم کی آگ میں تپائے گا، اور اس سے اس کی پیشانی کو جو ہے اللہ داغ دے گا، پہلو کو داغ دے گا،
پشتوں کو داغ دے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سارا جسم داغ دے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ خزانہ جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم اپنے جمع کیے خزانے کی مزہ چکھو، آج مزہ چکھو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے زکوٰۃ نکال دو، زکوٰۃ نکال دو، یہ مالوں کا میل ہے، مال پوتر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن سے 2 عورتیں آئی اور دونوں ہاتھوں میں بگڑیاں پہنی تھی سونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ نکالی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس بات کو تم پسند کرتے ہو، کیا اس بات کو تم پسند کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ کا کنگن پہنایا جائے، آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ میرے بھائیو، آج جس طرح مہینوں مہینوں تم بینک کے اکاؤنٹ چیک کرتے ہو، مال بڑھ رہا ہے، سال میں اللہ 2.5 مانگ رہا ہے، 2.5 اللہ کے راستے میں نکالو، 2.5 روپے 100 روپے میں، 1000 میں 25، 1 لاکھ میں 2500 روپے اللہ کے راستے میں نکالو، یہ مال پاک ہو جائے گا، پوتر ہو جائے گا۔ ورنہ کس انداز میں برباد ہوگا دنیا کے اندر ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پیسے کھائیں گے، پولیس والے کھائیں گے، گھروں میں نزاع اور اختلاف شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب مال کا میل اگر گندگی مال میں بچا رہے گا، سارے مال کو خراب کرتا جائے گا، جسم کو خراب کرتا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے زکوٰۃ نکالو اور صحیح طور پر نکالو، اندازے سے نہیں۔ ابھی آپ کے سامنے روایتیں آئی کہ اندازے سے نکالنے سے اگر زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی بچ گیا تو سارے مال کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے صحیح جگہ پر زکوٰۃ کو پہنچاؤ، یہ ذمہ داری ہے امت پر، صحیح جگہ زکوٰۃ کو پہنچانا۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہ مدثر العالی نے ایک واقعہ ایک پروگرام میں سنایا، دعوت و تبلیغ کے بڑے بانی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پڑوس ملک کا واقعہ ہے کہ ایک بڑے مالدار شخص مدرسے کے آ کر کہا مدرسے کے ذمہ داروں سے کہ آپ کے بچوں کا ناشتہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں روزانہ کا۔ اور مالدار چودھری شخص روزانہ گھروں سے ناشتہ بنا کر اپنے ہاتھوں سے لا کر بچوں کو کھلاتا تھا۔ ایک دن ناشتہ آنے میں دیر ہو گیا، جب ناشتہ لے کر دیر سے آ رہے تھے، مدرسے کے بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چودھری صاحب ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تو بچوں نے کہا دیکھو ہمارا بیل ناشتہ لے کر آ رہا ہے۔ چودھری نے، مالدار نے یہ بات سنی، اس کو بڑی ناگوار گزری، محتمم صاحب کے پاس آیا، ناشتہ دیا اور کہا کل سے ناشتہ بند، اب کل سے ناشتہ نہیں لوں گا۔ محتمم صاحب نے کیا بات ہے، آپ کے بچوں کو میں ناشتہ دیتا ہوں، ہمیں گالیاں بھی دیتے۔ تو محتمم صاحب بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہیں پرواہ نہیں، ٹھیک ہے جاؤ، اللہ دوسرا راستہ کھولے گا، یہ مہمان رسول ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب عام امتیوں کو کھلا رہا ہے تو اللہ کے نبی کے مہمانوں کو کیوں نہ کھلائے گا۔ وہ بیچارے چلے گئے، دوسرے دن وقت سے پہلے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تو ناشتہ جب لے کر آئے محتمم صاحب نے کہا کیا بات، کل کہہ کے ناشتہ نہیں لاؤں گا، آج ناشتہ وقت سے پہلے لے کر آیا، کہ حضرت پہلے کھلا دیتا ہوں، بعد میں گفتگو کریں گے دفتر میں بیٹھ کر۔ ناشتہ کھلا دیے، دفتر میں چلے گئے اور آپس میں کہنے لگے جب میں رات کو سویا نا، میدان محشر لگا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا اور میرا فیصلہ جہنم کا ہو گیا، اور جو مدرسے کے بچے تھے کھیلتے کھیلتے جنت جا رہے تھے، جب ان بچوں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ کہنے لگے دیکھو میرا بیل جہنم میں جا رہا ہے، اللہ سے درخواست کرو اس کو جنت میں لاؤ۔ اور وہ بچے اللہ سے درخواست کرنے لگے، بس میری آنکھ کھل گئی اور آج سے میں عہد کر لیا ہوں یہ بچے گالیاں بھی دیں گے پھر بھی میں ان بچوں کو ناشتہ کراتا رہوں گا، کیونکہ انہی کے ذریعے سے میں جنت جاؤں گا، انہی کے ذریعے سے جنت جاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے، اس کی حفاظت آج مغربی تہذیب اور تمدن کے ماننے والے لوگوں نے مدرسوں کا وسوسہ لوگوں میں ڈال دیا ہے۔
کہ چندے کے مولوی چندہ کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، یہی تمہیں امام بنا کر دیتا ہے، یہی مفسر بنا کر دیتا ہے، یہی تمہیں محدث بنا کر دیتا ہے، یہی تمہیں دین کا داعی اور رہبر بنا کر دیتا ہے. اس لیے اس کا لحاظ، اس کا خیال کرنا امت پر فرض ہے میرے بھائیوں. یہ مدارس کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے، جبکہ آج حکومت کی نظریں مدارس پر گڑی ہوئی ہے، مدرسے کو بند کیے جا رہے ہیں. ان حالات میں امت پر ذمہ داری بنتی ہے کہ مدارس ہمارا اسلام کا قلعہ ہے. اگر ہی خدا نہ خاصا مسمار ہو گیا، اسلام مٹتا ہوا نظر آئے گا میرے بھائیوں. اس لیے اس کی حفاظت ہر امت پر ضروری ہے. اس لیے زکوٰۃ صدقات نکالو تو ضرور زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے راستے میں دو. اور جو لوگ وصول کرنے آ رہے ہیں ان کو غلط کی نظر سے نہ دیکھو. وہ اللہ کے نبی کے عمال ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کو اللہ کے رسول بھیجا کرتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین بن کر وہ آپ کے گلیوں میں، کوچوں میں، بھوکے پیاسے ٹرینوں پہ چل کر آ کر وہ مہمان رسول کے آپ کے در پہ آ رہے ہیں. آپ ان کا خیال کیجئے، آپ ان کا خیال کیجئے. اور زکوٰۃ ہی نہیں، اصل مال سے بھی آپ تعاون کیجئے اللہ کے راستے میں. اس لیے یہ بہترین مصرف ہے، اسلام کے قلعے ہے. اس کے علاوہ دوسروں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس مدارس کو دینا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کی حفاظت کی، امامت کی ذمہ داری کے لیے امت کھڑی کی جا رہی ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت سے فارغ نہیں سنت پڑھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.